بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے۔ میں طارق متین ہوں۔ واللہ خیر الماکرین۔ اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے، وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے، جو بارش میں شجر سے گھونسلہ گرنے نہیں دیتا، کیونکہ اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے۔ اکتوبر کی 20 تاریخ اتوار کا دن، میرا آپ سے آج کے دن یہ پہلا انٹریکشن، اور سب سے پہلے بات کریں گے، کیونکہ آپ لوگوں نے خود مجھے بار بار کہا، ٹویٹر پہ کہا، یوٹیوب پر کمنٹس میں کہا، پھر گزشتہ ویڈیو میں، تو سب سے پہلے بات عمران ریاض خان کی۔ آپ ان کی خیریت کے بارے میں جاننا چاہ رہے تھے، تو عمران ریاض کے بارے میں جب یہ سوالات آپ نے اٹھائے، اس سے پہلے بھی ہم دوستوں میں کچھ ڈسکشن ہوا تھا، میں نے مزید معلوم کیا۔ 5 لوگوں سے میں نے رابطہ کیا، کچھ سے رابطہ ہوا، کچھ سے رابطہ نہیں ہوا۔ سیکیورٹی ریزن سے، اس لیے میں ان 5 کے نام آپ کو نہیں بتا رہا۔ تو ایک یہ بات ہوئی، اور پھر اس بات کو لکھ بھی دیا گیا ٹویٹر پر آ کر ایک ریلیونٹ آدمی کی جانب سے، کہ سگنلز کا ایشو ہے، عمران ریاض خان کچھ مشکل میں ہیں۔ انہوں نے خود بھی بتایا تھا کہ ان کی گرفتاری کی، ان کی آواز بند کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، تو سگنلز کا ایشو ہے، اور عمران ریاض خان سے رابطہ جلد ہو جائے گا۔ لیکن یہ بھی پتہ چلا ایک دوست سے کہ کچھ ہلکی پھلکی سی طبیعت کی ناسازی بھی تھی، اور عمران ریاض خان جو ہے وہ ذرا سا اپنے آپ کو سیف بھی رکھنا ہے انہیں، تو یہ ریزن ہے۔ انشاءاللہ جلد ممکن ہے کہ جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں، آمین کہ آپ ان کی صبح ایک ویڈیو دیکھ چکے ہوں یا دیکھ رہے ہوں، انشاءاللہ ایسا ہو جائے گا۔ تو یہ عمران ریاض کے بارے میں تھا۔ ٹویٹر پہ ان سے آخری جو ان کی جانب سے ٹویٹ تھا، جب رات میں آپ لوگ یہ پوچھ رہے تھے، اس کو 9 گھنٹے ہو چکے تھے، ویڈیو کو 15 گھنٹے ہو چکے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ اور زیادہ وقت گزر چکا ہوگا۔ دوسرا، عمران خان صاحب اڈیالہ جیل میں کس حال میں ہیں؟ صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے جو ان سے ملاقات کر کے آئے، تفصیل کے ساتھ بتایا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی شیو بڑھی ہوئی ہے، اور ان کی اپنی داڑھی ہے حامد رضا صاحب کی، وہی کہتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ شیو بڑھی ہوئی، تو عمران خان صاحب کی چہرے پر داڑھی آ گئی ہے، جو صاحبزادہ حامد رضا صاحب بتا رہے ہیں۔ اور یہ کہ اس میں ایک اور چیز یہ ہوئی کہ عمران خان صاحب کو شیو کرنے کے لیے جو چیزیں مہیا کی جاتی ہیں وہ نہیں مہیا کی گئی ہیں۔ پھر حامد رضا صاحب نے یہ بھی کہا کہ میں نے عمران خان صاحب سے کہا کہ مجھے آپ سے کچھ سوال کرنے ہیں۔ عمران خان سے میں نے پوچھا کہ آپ کو فزیکل ٹارچر کیا گیا، جسمانی تشدد کیا گیا؟ عمران خان نے مجھ سے کہا حامد یہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو حامد رضا صاحب نے کہا کہ بعض افواہیں ہیں، لوگ پوچھنا چاہتے ہیں۔ عمران خان نے کہا فزیکل ٹارچر نہیں کیا گیا، مینٹل ٹارچر کیا گیا۔ پھر وہ آگے بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب سے سوال جواب کیے، اجازت لی کہ میں باہر جا کر بتاؤں گا۔ عمران خان نے اجازت دی کہ حامد تم باہر جا کر بتاؤ۔ پھر وہ کہتے ہیں میں نے عمران خان کو ان کی بہنوں کی گرفتاری کا بتایا، تو وہ حیران ہوئے کہ انہیں کب گرفتار کیا۔ میں خان صاحب کو ان کی بہنوں کی گرفتاری پر میں نے بریفنگ دی۔ پھر وہ یہ بتاتے ہیں کہ خان صاحب کی بڑھی ہوئی داڑھی تھی، لیکن اس میں وہ بڑے ڈیشنگ لگ رہے تھے۔ ٹویٹر پہ ایک اکاؤنٹ ہے بلال AI، انہوں نے عمران خان صاحب کا ایک ممکنہ نقشہ پیش کیا۔ یہ محبت کا نتیجہ ہے عمران خان صاحب کے فالوورز کی طرف سے۔ ان کی کچھ داڑھی والی تصویریں ویسے بھی بنا کر ٹویٹر پہ ڈالی گئی تھیں۔ اب یہ ہے کہ عمران خان صاحب اس داڑھی میں کیسے لگ رہے ہیں، یہ بات کی بات ہے۔ پھر صاحبزادہ حامد رضا صاحب کہتے ہیں کہ میں تحریک انصاف کا حصہ نہیں، اتحادی ہوں، میں کسی رہنما کی ناجائز طرفداری نہیں کرتا، جو بات حق ہے وہی بات کروں گا۔ جیل میں عمران خان سے ملاقات کا احوال بتا رہا ہوں۔ ڈی چوک پر عمران خان کو احتجاج کے حوالے سے بریفنگ دی، علی امین گنڈاپور کے مسنگ ہونے پر بھی بریفنگ دی، اور میں نے عمران خان سے سوال کیا علی امین کا اسٹیٹس کیا ہے؟ عمران خان نے کہا مجھے علی امین گنڈاپور پر پورا اعتماد ہے۔ پی ٹی آئی کے کارکن پی ٹی آئی کی قیادت سے نالاں ہیں، کیا پی ٹی آئی کی قیادت نے آپ کو دھوکہ دیا؟ عمران خان نے کہا مجھے اپنی قیادت پر اعتماد ہے، مجھے میری قیادت نے کوئی دھوکہ نہیں دیا۔ پھر عمران خان صاحب نے بتایا کہ مجھے 2 دن پہلے کھانا بنانے کے لیے ایک مشقتی دیا گیا ہے، لیکن اس کے کھانے اور جیل کے کھانے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کھانا دینے والا میرے سیل میں نہیں آ سکتا، باہر سے کھانا دیتا ہے۔ یہ حامد رضا صاحب بتا رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے عمران خان صاحب نے جیل میں ملاقات کرنے والے 5 لوگوں سے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ میرا فخر ہیں۔ اور حامد رضا صاحب کہتے ہیں قرآن پر حلف دینے کو تیار ہوں، سب کچھ ملاقات کا احوال مینوان بیان کر دیا ہے۔ کھلا چیلنج ہے کہ کوئی میری گفتگو کو چیلنج نہیں کر سکتا۔ جیو نیوز نے فیک پروپیگنڈا کیا اور جھوٹی خبر چلائی، عمران خان نے کسی پر عدم اعتماد نہیں کیا۔ وہ جو جیو نیوز سے رہا تھا کھری کھری سنا دی، اور ایسے کہ جیسے جیو نیوز والے جو ہے وہ سن رہے تھے اچھا کیا ہو رہا ہے ان کے درمیان، حامد رضا کو ڈانٹ پڑ رہی ہے، اوکے، یہ گوہر کو ڈانٹ پڑ رہی ہے، ٹھیک ہے، علی ظفر کو ڈانٹ پڑ رہی ہے۔
جیو نیوز والے ایسے بتا رہے تھے. تو حامد رضا صاحب کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کو حاضر ناظر جان کر آپ کو قوم کو سب من و ان بتا دیا. عمران خان نے کہا میرے لیے جو پارلیمنٹیرین ڈٹ کر کھڑے ہیں ان کو سلام پیش کرتا ہوں. اور اگلی بار عمران خان صاحب نے علی امین گنڈاپور کو، عمر ایوب کو، شبلی فراز کو اور احمد بشیر صاحب جو پنجاب اسمبلی میں قائد حزب اختلاف ہیں، ان لوگوں کو طلب کیا ہے. اچھا، اب یہ عمران خان صاحب کا احوال ہو گیا جو بڑا تفصیل کے ساتھ مجھے آپ کے سامنے رکھنا تھا. پاکستان تحریک انصاف نے ایک فیصلہ کیا ہے. پاکستان تحریک انصاف کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ اب ووٹنگ میں حصہ نہیں لیں گے. پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کا اجلاس ہوا اور اس کا اعلامیہ کیا کہتا ہے؟ نہایت غیر شفاف اور متنازع ترین انداز میں دستور میں ترمیم کے عمل کا حصہ نہ بننے کا فیصلہ کیا ہے. پارلیمان کے دونوں ایوانوں میں آئینی ترمیم پر رائے شماری اور ووٹنگ کے عمل کے مکمل بائیکاٹ کا اعلان کرتے ہیں. پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے رائے شماری میں حصہ لینے والے تحریک انصاف کے اراکین قومی اسمبلی اور سینٹ کے خلاف بھرپور احتجاج کا فیصلہ کیا گیا ہے. انتخاب پر کھلا ڈاکہ ڈالنے اور عوام کا مینڈیٹ ہتھیا کر ایوانوں پر قابض ہونے والے گروہ کے پاس آئین کو بدلنے کا کوئی اخلاقی، جمہوری اور آئینی جواز نہیں. سیاسی کمیٹی نے یہ کہا ہے مینڈیٹ چور سرکار اور اس کے سرپرست آئین میں ترامیم کے ذریعے ملک میں جنگل کے قانون کو نافذ کرنا اور جمہوریت کو زندہ درگور کرنا چاہتے ہیں. تحریک انصاف روز اول سے ان متنازع ترین ترامیم کی مخالف اور انہیں ملک کے مستقبل کے لیے تباہ کن سمجھتے ہوئے ان کی مزاحمت میں مصروف عمل ہے. تحریک انصاف دستور کا چہرہ مسخ کرنے کے اس بیہودہ عمل اور اس پر دونوں ایوانوں میں رائے شماری سے مکمل طور پر الگ رہے گی. سیاسی کمیٹی تحریک انصاف کی یہ کہتی ہے کہ عمران خان اور تحریک انصاف کے ٹکٹس پر سینٹ اور قومی اسمبلی کا حصہ بننے والے اراکین پارٹی پالیسی اور عمران خان کی ہدایت پر عمل کرنے کے پابند ہیں. تحریک انصاف کے کارکن پارٹی پالیسی سے روگردانی کرتے ہوئے سینٹ یا قومی اسمبلی میں کسی بھی انداز میں رائے شماری میں حصہ لینے والے اراکین کی رہائش گاہوں کے باہر پرامن دھرنا دیں گے. بدترین ظلم، فسطائیت اور ترغیب و لالچ کا مقابلہ کر کے عمران خان کے ساتھ وفا نبھانے اور آئینی ترامیم پر پارٹی پالیسی کے پر پابند رہنے والے اراکین پارلیمان عوام کے دل جیتیں گے. یہ پاکستان تحریک انصاف نے کہا ہے. ان نکات سے یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو یہ پتہ ہے کہ ان کے بعض ارکان اس جانب ووٹ کریں گے. صاف طور پر ان نکات سے یہ نظر آ رہا ہے پی ٹی آئی نے یہ اپنا فیصلہ کر لیا ہے. ان تمام حالات میں کہ جب پی ٹی آئی کو یہ لگ رہا ہے کہ کچھ لوگ ووٹ کریں گے، کچھ لوگوں کے بارے میں پی ٹی آئی والے یہ کہتے ہیں کہ وہ اغوا ہیں، یعنی کوئی بک سکتا ہے، کوئی اغوا ہے. تو اغوا ہونے والے کیا کریں گے؟ اب پی ٹی آئی کو اب بھی یقین ہے کہ اغوا ہونے والے وہاں آ کر یہ بتائیں گے کہ ہمیں اغوا کیا گیا ہے یا ہمارے کسی پیارے کے ساتھ کیا ہوا ہے. تو حکومت کی حالت کیا تھی؟ اب قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے. 3 بار وقت تبدیل ہوا، 11:30 کا وقت آیا، 3 کا وقت آیا، پھر 5 بجے سے اوپر بات چلی گئی ہے. سینٹ کا اجلاس پہلے ہونے جا رہا ہے اور جو کابینہ کا اجلاس ہے جس میں ابھی بھی منظوری نہیں ہوئی ہے تو یہ ہوگا. رات گئے کیا ہوا؟ سینٹ کے اجلاس کے موقع پر پریس گیلری بند کر دی گئی. جو صحافی وہاں موجود تھے وہ بتاتے ہیں اور اسد طور نے یہ خبر دی کہ جو پی ٹی وی کا پورا ایک سسٹم ہے، پینل کنٹرول روم انہوں نے اوپر بنایا ہوا ہے، وہاں پر سارا ایکوپمنٹ لگا ہوا ہے، سوئچر وغیرہ لگا ہوا ہے، کون سا کیمرہ سوئچ کر کے لوگوں کو کیا دکھانا ہے. وہاں کچھ اور لوگ اسٹاف کے علاوہ آ کر بیٹھ گئے کہ اگر کوئی کچھ بول بھی رہا ہوگا تو اس کو نہیں دکھانا کیمرے پہ. تو یہ تیاری تھی اور صحافیوں کے لیے پریس گیلری کو تالا لگا دیا، بند کر دیا. تو میڈیا کے سامنے آ کر اگر کوئی یہ بتائے کہ مجھ سے کیا زبردستی کی جا رہی ہے، اس کی کوریج کو بھی روکا جا سکے. حکومت کی یہ حالت تھی. حکومت کے ارکان تپے ہوئے تھے، پھٹ پڑے. وہ کہہ رہے تھے ہمیں لا کر بٹھا دیا ہے، مسلسل آپ نے ہمیں سزا دی ہوئی ہے. اور یہ بات دنیش کمار نے اسمبلی میں بھی کر دی کہ ہمارا تو نام ہی رکھ دیا ترامیم والے سینیٹرز، کرائیں جی ترامیم پر ووٹنگ. وہ یہ کر رہے تھے. تو ان تمام سینیٹرز کو اسحاق ڈار صاحب کے روم میں بلایا گیا اور پھر وہاں سے پتہ یہ چلا کہ ڈومینوز کے جو پیٹزا ہیں وہ ان کو کھلائے گئے اور غالباً کوئی 30 کے قریب پیٹزا منگوائے گئے اور ایک لارج پیٹزا تھے، ایک رکن کیا کوئی کوارٹر کھا لے گا، تو اچھے خاصے پیٹزا منگوائے گئے. یہ حکومت کی تیاری ہے. اب اس تیاری کے ساتھ حکومت یہ کرنے جا رہی ہے. مولانا فضل الرحمان کی جماعت کا مسودہ آ گیا ہے. اس مسودے سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ کوئی پینل نہیں ہے، سینئر ججز کا. تو منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس آف پاکستان
یہ مولانا کی جماعت کے مسودے سے، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ایگریڈ اپون ہے اس سے پتہ چل رہا ہے. لیکن کچھ دوست ابھی بھی اڑے ہوئے ہیں کہ حکومت یہ تیاری کر رہی ہے، اور یہ وہ دوست ہیں جو وہاں کی خبریں دیتے ہیں، وہاں کی. تو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ حکومت یہ تیاری کر رہی ہے کہ اگر پی ٹی آئی والے شامل نہیں ہوں گے تو پھر تو، اور مولانا کا بھی ایک وقت تک انتظار کیا جائے گا، پھر اس کے بعد اٹھائے گئے بندے، بلائے گئے بندے، خریدے گئے بندے ملا ملو کے ووٹ پورے کریں گے، جبرن کریں گے، جیسے بھی کریں گے. اور وہ والی ترامیم جو 15 ستمبر والی تھیں، جن میں فوجی عدالت، اس کے بعد پینل، اور اس کے بعد تمام سرکاری ملازمین کی تنخواہ جو مدت ہے اس میں توسیع وغیرہ سب ڈال کے ہم ایسی کی تیسی کر دیں گے. یہ بتا رہے ہیں وہ صحافی جن میں سے کچھ کو ملا ہے تمغہ، جن میں سے کچھ کو ملی ہیں نوکریاں، جن میں سے کچھ کو ملی ہے قربت، جن میں سے کچھ کو ملے ہیں تحفے، وہ یہ خبریں دے رہے ہیں. یہ بھی ہمیں ملے وہ تحفے ہی ہیں. تو یہ ان کی جانب سے بتایا جا رہا ہے. اور فضل الرحمان جو ہیں وہ ناراض تو ہیں، خوش تو نہیں ہیں، لیکن خبر یہ آ رہی ہے کہ اب وہ کم از کم اپنی اور پیپلز پارٹی کے درمیان جو مسودہ ہے اس پر پی ٹی آئی والے اگر اپنا فیصلہ کر لیتے ہیں تو وہ ووٹ ڈالنے کے لیے اس مسودے پر راضی ہیں. کچھ اور مسودہ آتا ہے تو ممکن ہے کہ فضل الرحمان بھی ایک طرف ہو جائیں کہ یہ مجھ سے نہیں ہوگا. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.